اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فکر دامنے گیر تھی کہ اگر زید نے طلاق دے دی اور مجھے نکاح کرنا پڑا تو لوگ طوفان کھڑا کر دیں گے۔ دیکھو، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی متعلقہ بہو سے شادی کر لی ہے، اور ادھر حضرت زید رضی اللہ عنہ بار بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے حضرت زینب کے شکوے کرتے، جن میں لا محالہ یہ شکوہ سیر فرصت تھا کہ حضرت زید کو بحیثیت خاوند وہ احترام نہ مل سکا جو وہ چاہتے تھے۔ شکوہ پر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں صبر کرنے کا کہتے اور گزارا کرنے کا مشورہ دیتے اور سمجھاتے، لیکن آخر کب تک؟ آخر کار معاملہ جب بہت بڑھ گیا تو جناب زید رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشورہ کے بعد طلاق دے دی۔ جب عدت پوری ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ: جب زید نے اس عورت سے اپنی غرض پوری کر لی تو ہم نے اسے تیری نکاح میں دے دیا تاکہ مسلمانوں پر اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں سے نکاح کرنے کے بارے میں جو تنگی نہ رہے، اور اللہ کا حکم ہو کر رہنے والا ہے۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ کے مقام کا بھی اندازہ کرو کہ سارے قرآن میں اللہ کریم نے کسی صحابی کا نام نہیں لیا۔ صحابہ کی فضیلتوں کے اشارے ضرور ہیں لیکن نام نہیں ہے۔ واضح نام صرف ایک ہی شخص کا ہے، اور وہ میں حضرت زید رضی اللہ عنہ۔ اللہ نے ایک غلام کے نام کا قرآن میں تذکرہ کر کے واضح کر دیا کہ لوگوں، ذات برادریہ تمہارا اپنا فعل ہے، میرے سب بندے ہیں، اور فضیلتوں کے پیمانے میرے اپنے ہیں، اور وہ پیمانہ تقویٰ ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ کی کرامت اور عزت و شرف کا کیا کہنا کہ اللہ کریم نے ان کا نکاح اپنے ایک حکم کے ذریعے عشق پر کر دیا۔ چنانچہ مسند احمد میں روایت ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ کی جب عدت پوری ہو گئی تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ عنہ سے کہا، تم جاؤ اور انہیں مجھ سے نکاح کرنے کا پیغام پہنچاؤ۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ گئے۔ اس وقت آپ آٹا گوندھ رہی تھی۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ پر ان کی عظمت و ہیبت اس قدر چھائی کہ ان کے سامنے آ کر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام بھی نہ دے سکے، بلکہ ان کے ایک طرف منہ پھیر کر بیٹھ گئے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کا ذکر کیا۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ نے کہا، ٹھہرو، میں اللہ سے استخارہ کر لوں، اور پھر کھڑی ہوگی، نماز پڑھنے لگی۔ امام مسلم نے اس طرح اس روایت کا ذکر کیا ہے کہ حضرت زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام دینے گیا تو میں نے انہیں آٹا گوندھتے دیکھا تو ان کی عظمت میرے سینے پر بیٹھ گئی اور میں ان کی طرف دیکھنے کی جرات ہی نہ کر سکا، لہٰذا میں نے اپنا رخ پھیرا، اپنے قدموں پر پھرا اور حضرت زینب رضی اللہ عنہا ہی کو پیغام دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرا ذکر کر رہے تھے۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا سمجھ گئی اور فوراً کہا، جب تک میں اپنے رب سے مشورہ نہ کر لوں کچھ نہیں کر سکتی، اور ساتھ ہی وہ اس جگہ کھڑی ہو گئی جو جگہ انہوں نے نماز کے لیے مخصوص کی ہوئی تھی۔ وہ رب سے مشورہ کر ہی رہی تھی کہ ادھر قرآن نازل ہو چکا تھا۔ عرش والا رب اپنے نبی کا نکاح عرش پر کر چکا تھا۔ چنانچہ اللہ کے فیصلے کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدھے حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے پاس گئے۔ اب وہ ان کی بیوی تھی، اجازت لینے کی حاجت نہ تھی، لہٰذا آپ سیدھے اندر گئے۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو رب کریم کے حکم سے آگاہ فرمایا، اور یوں اب دونوں میاں بیوی تھے۔ جی ہاں، نہ حجاب تھا، نہ قبول تھا، نہ انسان گواہ تھے، نہ کوئی ولی تھا۔ سبحان اللہ، کیا کہنا! حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے مقدروں کے لحاظ وہ فخر کرتی تھی تو وہ بجا کرتی تھی۔